بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا۔ یہ تابعی بھی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا ہوا تھا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کے پی لیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا پینے کا بھی ان پر اثر تھا کہ بہت ہی صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا عبد الواحد زید اور آپ سے کہنے لگا حضور میں نے آپ کا مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں بات کی باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، مجھے بھائی نہ بنائیں، غلام بنائیں۔ جو غلامی کرتا ہے وہی تابع داری صحیح کر سکتا ہے، بھائی تو مقابلہ کرتے ہیں، آپ مجھے غلام بنا لیں۔ تو حضرت عبد الواحد زید فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تیرا میرا تو سٹیٹس ہی ایک جیسا نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کا کھا لیتا ہوں اور 2 وقت بھوک سے کاٹ لیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عبد الواحد زید گھر گئے اور جا کر اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا۔ رشتہ داروں کی لسٹ بنا لی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر میں مال و دولت تھا سب بانٹ دیا، یہاں تک کہ ایون جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کر صدقہ کر دیے اور خود ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور خواجہ حسن بصری نے نظر اٹھائی اور کہنے لگے یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے کہا میرا اور تمہارا سٹیٹس برابر نہیں، اب تو ایک جیسا ہو گیا، اب غلامی میں لے لیں، اب تو غلامی ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، ایک تو اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، اور دوسرا کوئی چیز نظر آئے تو بھی شکوہ نہ کرنا، یہی سوچنا کہ یہ میری نگاہ کی غلطی ہو سکتی ہے، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت میں کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ محبت بڑھنی چاہیے، اور تیسرا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تجھے اشارے سمجھ جانے چاہیے۔ تو حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بات کی بات ہے کہ ملتا کیا ہے۔ غلامی میں آگے اور فرماتے ہیں میں نے 30 سال نوکری کی حضرت کی۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ تو فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا۔ آپ فرمانے لگے لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں اور میں دعا نہیں کرتا، اور ابھی میں سوچتا بھی نہیں اور میرا رب وہ پورا کر دیتا ہے۔ میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرماتا ہے، بعد میں میرے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں ایک بار قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، اور لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں اے اللہ یہ لوگ میرے دروازے تک پہنچ گئے ہیں اور ابھی تک بارش نہیں ہوئی، تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے، مجھے رسوا نہ کر، انہیں بھیجا ہی کیوں اگر برسانی نہیں تھی۔ محبت کے رنگ دیکھیں، انداز محبت دیکھیں اور مانگنے کا انداز دیکھیں۔ بغداد کے لوگ فرماتے ہیں ابھی دعا کے جملے پورے نہیں ہوئے اور بارش شروع ہو گئی، اور یہ حقیقت ہے محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، وہ محبت ہی کیا جس میں کمزوری ہو۔ حضرت سلطان باہو کہا کرتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم ہمیں بھی نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا نصیب فرمائے اور ان سے فیض یاب ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، جزاک اللہ الخیر۔